یہ واقعہ ایک کروڑپتی عربی عورت کا ہے جو دولت کے نشے میں یہ بات بھول چکی تھی کہ ایک بھوکے آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے اور کسی بھوکے فقیر کے ساتھ کیسا رویہ کرنا چاہیے۔ وہ عربی عورت اپنی شاہانہ زندگی گزار رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھر واپس لوٹی تو تھکی ہاری اور بھوک سے نڈھال نظر آ رہی تھی۔ اس نے جاتے ہی اپنے کمرے میں نوکروں کو کہا کہ میرے لیے کھانا لاؤ، لیکن اتنے میں دروازے سے آواز آئی، کچھ کھانے کو دے دو۔ وہ عربی عورت کہتی ہے، دروازے پر کون ہے؟ جب دروازے پر دیکھتے ہیں تو ایک فقیر کھڑا ہوتا ہے، نڈھال طبیعت ہے، پیاس کی وجہ سے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، وہ کھانے کا سوال کر رہا ہے۔ نوکروں نے جب عورت کو بتایا کہ ایک فقیر ہے اور وہ کھانا مانگ رہا ہے، یہ سنتے ہی اس عورت نے انتہائی غرور کے ساتھ کہا، اسے کہو کہ یہاں سے چلا جائے، ابھی تو میں نے خود بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ فقیر کیونکہ بہت بھوکا تھا، وہ بار بار یہی گزارش کر رہا تھا، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ یہ سن کر عربی عورت کو غصہ آ جاتا ہے، وہ اپنے فریج سے کھانا نکالتی ہے اور باہر جا کر دروازے پر اس کے سامنے کھانا پھینک دیتی ہے۔ وہ عورت کھانا اس انداز میں دیتی ہے کہ نہ تو فقیر کے ہاتھ کچھ لگتا ہے اور نہ ہی اس عورت کے، اور سارا کھانا زمین پر گر کر خراب ہو جاتا ہے۔ وہ عورت دروازے کو زور سے بند کرتی ہے اور واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ فقیر جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اس عورت نے کھانا اس طرح سے زمین پر پھینک کر برباد کر دیا ہے تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، لبوں ہی لبوں میں کچھ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ عربی عورت جا کر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہے اور کھانا کھانا شروع کر دیتی ہے۔ کھانا کھانے کے کچھ ہی دیر کے بعد اسے لگتا ہے کہ شاید اس کے پیٹ میں کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ وہ دوا لیتی ہے لیکن وہ درد آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا علاج بھی کراتی ہے لیکن تکلیف تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی پریشانی تھی کہ اس کے پیٹ کا سائز بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس بات کو لے کر وہ عورت بہت زیادہ پریشان ہوئی، ایک تو تکلیف ہے اور دوسرا پیٹ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کچھ دنوں کے بعد وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹروں نے اس عربی عورت کا چیک اپ کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ میں انہیں کچھ نظر آیا تو وہ دیکھ کر بہت حیران ہو گئے۔ چیک اپ کے بعد عربی عورت کو بتایا گیا کہ اس کے پیٹ میں ایک بہت بڑی رسولی ہے، آپریشن کے ذریعے ہی اسے نکالا جا سکتا ہے۔ آخر فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن کر دیا جائے۔ آپریشن کر کے پیٹ سے رسولی نکالی گئی۔ سب یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ ایک بہت بڑے سائز کی رسولی ہے اور ممکن تھا کہ چند ہی دنوں کے اندر اس عربی عورت کی جان بھی جا سکتی تھی۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ آخر اتنی جلدی یہ رسولی کیسے بڑی ہو سکتی ہے، لیکن وہ عورت دل ہی دل میں سمجھ گئی اور اپنی اس غلطی کو یاد کرنے لگی کہ کچھ وقت پہلے اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا۔ اس فقیر نے کھانے کا سوال کیا تھا، لیکن اس عورت نے غرور اور تکبر میں آ کر اپنے فریج سے کھانا نکال کر اس فقیر کے سامنے اس طرح سے پھینکا تھا کہ نہ تو وہ فقیر کے کام آ سکا اور نہ ہی اس عورت کے، بلکہ وہ سارے کا سارا کھانا زمین پر گر کر برباد ہو گیا تھا، اور اسی کھانے کی بے حرمتی کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی تھی۔ دوستوں، ہمیں بھی اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے اور بھوکے انسان کو کبھی ستانا نہیں چاہیے۔ دوستوں، ایک طرف وہ عورت تھی جبکہ دوسری طرف وہ عورتیں بھی ہوتی ہیں جو کافی دولت رکھنے کے باوجود بھی گھمنڈ نہیں کرتی۔ جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ گاؤں میں ایک نیک پرہیزگار عورت رہتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ سخی تھی۔ وہ اتنی نیک دل، اتنی مہمان نواز اور اس قدر غریبوں پر خرچ کرنے والی تھی کہ لوگ اسے حاتم طائی کی بیٹی کہتے تھے۔ وہ گاؤں سڑک کے قریب میں تھا۔ وہاں پہلے تو کوئی بس سٹاپ نہیں تھا اور نہ ہی اس گاؤں میں کوئی بس آیا کرتی تھی، لیکن لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ سڑک کے اوپر بس سٹاپ بنا دیا گیا۔ آس پاس کے گاؤں کے لوگ 5-5 10-10 میل چل کر وہاں آتے اور کاروبار کے لیے وہاں سے شہر جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بس کا وقت ختم ہو جاتا تو ان بیچاروں کے پاس وہاں رکنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ ساری رات بیٹھ کر وہیں پر گزار دیتے تھے، بھوکے پیاسے رہتے تھے، اور اگر عورتیں ساتھ ہوتیں تو اور زیادہ پریشانی ہو جاتی تھی۔ اس عورت نے محسوس کیا کہ یہاں تو ان کے لیے کوئی انتظام ہونا چاہیے، چنانچہ اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا
کیوں نہ ہم لوگوں کے آرام کے لیے ایک مہمان خانہ بنوا دیں، تاکہ وہ لوگ جو رات کو آگے یا پیچھے نہیں جا سکتے ہیں وہ آسانی سے رات مہمان خانے میں گزار سکیں اور وہ اگلے دن اپنے کام کے لیے روانہ ہو جایا کریں۔ شوہر کو اپنی بیوی کی یہ بات پسند آئی، چنانچہ اس نے مہمان خانہ بنوا دیا، ایک آدمی رکھ کر ان کے لیے کھانا پکانے کا انتظام بھی کر دیا۔ اب لوگ آنے جانے لگے اور جو لوگ آگے پیچھے نہیں جا سکتے تھے وہ رات کے وقت وہیں کھانا کھاتے اور آرام سے سو جاتے، پھر رات گزار کر صبح اپنے کام کے لیے چلے جاتے۔ یہ سلسلہ بہت وقت تک چلتا رہا۔ چنانچہ کسی ظالم شخص نے اس عورت کے شوہر کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کی بیوی تو آپ کو کنگال کر دے گی، روزانہ اتنا اتنا کھانا پکتا ہے، راہ چلتے آلتو فالتو لوگ آ کر کھانا کھا جاتے ہیں، ایسی سخاوت سے بھلا کیا فائدہ ہوگا۔ جب دوستوں نے شوہر کو بار بار یہ مشورہ دیا تو شوہر کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ بھائی یہ تو واقعی لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، روزانہ آتے ہیں اور مزے سے کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ مہمان خانے کو بند کر دیا جائے، اور مہمان خانہ بند کر دیا گیا۔ بیوی کو جب اس کے بارے میں پتا چلا تو پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، جب پروردگار نے ہمیں اتنی زمین دی تھی، ہمارے اپنے اناج ہی سے روٹیاں بنتی ہیں اور سارا سال مہمان نوازی کا ثواب ملتا تھا، اب یہ ثواب ملنا بھی بند ہو گیا۔ لیکن جب شوہر نے کہہ دیا تو بیوی خاموش ہو گئی۔ نیک عورت بات کرنے کے لیے موقع ڈھونڈتی ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کیا کرتی۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہی۔ ایک دن شوہر سے کہنے لگی، آج میری طبیعت کچھ اداس سی ہے، گھر میں رہ کر تنگ آ گئی ہوں، کیوں نہ اپنی زمینوں پر گھومنے چلیں۔ شوہر نے کہا، بہت اچھا، اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہ کھیتوں میں گھومنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں پر کنواں، باغ، فصلیں سب کچھ موجود تھے۔ تھوڑی دیر گھومتے رہے اور پھر آ کر کنویں کے کنارے وہ بیٹھ گئے۔ عورت نے کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا، شوہر بھی ادھر ادھر پھرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد کہنے لگا، گھر چلیں کیا؟ دیر ہو رہی ہے۔ عورت کہنے لگی، بس چلتے ہیں۔ پھر کنویں کے اندر دوبارہ جھانکنا شروع کر دیا۔ وہ کنویں میں دیکھتی رہی۔ آخرکار شوہر نے کہا، اللہ کی بندی، کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں کہ خالی ڈول پانی میں جا رہے ہیں اور بھر بھر کر واپس آ رہے ہیں، مگر کنویں کا پانی جیسے کا ویسا ہی ہے۔ شوہر نے کہا، اللہ کی بندی، اگر تو سارا دن اور ساری رات یہاں بیٹھی رہے گی تو بھی یہ پانی ایسے ہی رہے گا، خالی ڈول بھر بھر کے آتے رہیں گے لیکن پانی میں کمی نہیں آئے گی۔ جب شوہر نے یہ بات کہی تو اس نیک دل عورت نے کہا، اچھا کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا؟ شوہر نے کہا، واقعی کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ نیک عورت کہنے لگی، اللہ نے ہمارے گھر کے اندر بھی ایک کنواں جاری کیا تھا، لوگ خالی پیٹ آتے تھے اور پیٹ کا ڈول بھر کر لے جاتے تھے، تمہیں کیوں لگا کہ اللہ پاک تمہارے اس کنویں کے پانی کو کم کر دے گا؟ بیوی کی یہ بات سن کر شوہر کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا، میں مہمان خانے کو دوبارہ جاری کرتا ہوں۔ لہٰذا شوہر نے مہمان خانے کو دوبارہ جاری کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت جب تک زندہ رہی اس علاقے میں وہ مہمان خانہ جاری رہا، لوگ آتے رہے، کھانا کھاتے رہے، دعائیں دیتے رہے اور اپنے اپنے سفر پر جاتے رہے۔ پیارے دوستوں، اللہ پاک صدقہ خیرات کرنے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان بہت ساری بلاؤں اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے تو صدقہ اور خیرات کا اہتمام ضرور کیا کریں، اور جس کو جتنا بھی نوازا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کی بھلائی کے کام کرے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اتنی ہمت اور توفیق دے کہ ہم لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور ساتھ ہی بھوکوں کو کھانا کھلانے اور مسافروں کی مدد کرنے کے تعلق سے اگر آپ کوئی حدیث مبارکہ جانتے ہیں
تو اسے بھی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ آپ کے کمنٹس کو پڑھ کر ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں اور ان ویڈیوز کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے اس نیکی کے کام میں آپ بھی حصہ لینے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے علی نالج کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔